السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل کی میری سٹوری جو ہے مجھے خود بھی پہلے میں رونے والی ہو گئی تھی وہ سٹوری سنا کے، ابھی تو آگے آپ کو سناؤں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جی آج ساگ کی تیاری کر رہے ہیں اور کل کی سٹوری کی جو شروعات ہے نا وہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، عید کے کپڑے بھی لانا، راشن بھی سارا خود لانا، اور مطلب کہ وہاں پہ نا اتوار جمعے والے دن لگتا تھا جمعہ بازار۔ اب تو اتوار خیر ہمارے زمانے میں تو اب اتوار بازار زیادہ مشہور ہے، جمعہ بازار بھی ہے لیکن اتوار والے دن زیادہ رش ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جمعے والے دن لوگ جایا کرتے تھے سنڈے بازار، یعنی جمعہ بازار وہ لوگ کہتے تھے۔ تو وہ جمعہ بازار سے اپنے بچوں کے لیے پھل وغیرہ لے کے آتی تھی، اور ان کے لیے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے کھلونے کبھی لا دیے بچوں کو، جو اس ٹائم 5-10 روپے کے ہوتے تھے، لیکن تب وہ بھی 5-10 روپے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہ نا بچے کئی دفعہ ساتھ جاتے تھے تو ضد کرتے تھے ہم نے آج یہ لینا ہے، کبھی ڈانٹ پڑ جاتی، کبھی لے دیتی۔ پھر کرتے نا ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، وہ جو خاتون تھی نا ان کے والد بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی والد کی اتنی خدمت کی کہ اس کے پاس مطلب اپنی جگہ بھی نہیں تھی، اپنی جو ہے نا مطلب ایک اینٹ لگانے کی بھی جگہ نہیں تھی، وہ ایسے تھی ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں وہ گھروں میں رہ کے کام کر کے پھر اپنے بچوں کو رکھا ہوا تھا، اور جو سسرال والے تھے وہ اسٹرانگ بھی تھے، جگہیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو حصہ نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں۔ تو شاید یہ پوچھنا چاہیے ویسے ان کے سسرال والے سے، لیکن اب کون پوچھے، خیر چلیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حصہ نہیں دیا، اور یہ جو خاتون جو محنت کرتی تھی، ان کے شوہر کچھ مطلب کہ وہ بس اپنی ذات کے لیے اگر کچھ کر لیں تو کر لیں، نہ انہیں بچوں سے کرنا، بیوی سے کرنا، اپنے لیے بس اپنے لیے ہی وہ کچھ کر لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ خرچہ بھی بیوی سے ہی لیتے تھے۔ تو کرتے انہوں نے اپنے والد صاحب کی اتنی خدمت کی کہ ان کے والد صاحب جو تھے نا، تو ان کے والد نے بھی جو ایک غلطی کی کہ ان کا جو گھر تھا نا وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ جو بیٹے کے نام کیا تو وہ بہو جو تھی نا وہ کراچی میں ہوتی تھی، اور اس نے ایسے ہی نکال دیا نا، جب وہ بیمار ہوئی نا، اس عورت کے والد صاحب جو ہیں بیمار ہوئے، تو انہوں نے ان کی جو بہو تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس جائیں، میرا کام نہیں بنتا، میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا کراچی میں، اور اپنا گھر تھا، اور اوپر سے یہ والی جگہ جو گھر تھا یہ بھی والد صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ تو مطلب ان کے پاس 3-4 گھر ہو گئے، تین گھر ہو گئے، یعنی 2 ادھر گاؤں میں اور ایک جو ہے ادھر کراچی میں تو ان کے اپنے شوہر نے جو کمایا تھا، اس سے مظلوم عورت کے بھائی نے، مطلب کہ وٹے سٹے پہ شادی ہوئی تھی نا، مظلوم عورت کے بھائی نے اس کو سسرال والے نہ پوچھتے تھے، نہ جگہ دیتے تھے، نہ ہی عزت دیتے تھے، نہ پروٹوکول دیتے تھے۔ حالانکہ بہت اچھی تھی، بہت محنت کی، بہت زیادہ محنت کی۔ تو جو اس کی نند تھی وہ دریاشیاں کر رہی تھی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور اس کے باپ کو بھی نہیں سنبھالا۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا دی، جب یہاں تک کہ مطلب وہ عورت ذات تھی، لیکن اس کے والد صاحب جب بیمار ہوئے نا تو وہ واش روم بھی اوپر کر دیتے تھے، تو وہ واش روم خود صاف کرتی تھی، ان کو دھوتی تھی، نہلاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی مطلب زیادتی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دور آئے گا کہ تمہیں اسی گھر سے تم اپنے گھر میں جاؤ گی نا۔ وہ جا رہتی تھی نا، کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کوارٹر دیا ہوا تھا، اور دل ان کا ایسا تھا کچھ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے نا انہوں نے اس کو رکھ لینا۔ خیر، ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہوئے 5 بچے تھے، شوہر تھا، خود تھی، اور کوئی مہمان آ جاتا تھا، ایک وہاں کی ان کی بہن بنی ہوئی تھی ان کے شوہر کی، وہ بھی بیچاری بے یار و مددگار تھی، ان کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، وہ بھی ادھر آ جاتی تھی چھٹیاں مطلب چھٹی ہوتی تھی یا کام نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ان کے گھر میں رہتی تھی۔ ایک ان کا رشتہ دار تھا، ماموں تھا، وہ بھی ادھر آتا تھا۔ تو وہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتی تھی، کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا میرے گھر آیا تو میں اس کو اب کبھی بھی جانے نہیں دوں گی۔ بہت سٹرگل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی دعا سنی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر دے دیا۔ اور گھر دینے کے بعد مطلب اتنا اچھا گھر تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا گھر بنے گا۔ اور پھر جی آپ کو اب یہ جو کارٹون نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی ہم نے کوشش کی۔ اب وہ عورت جو تھی نا، جب گھر بن گیا تو پھر اتنے سکون سے رہی، اور لیکن وہ تھک چکی ہوئی تھی، اور ذہنی دباؤ شکار اس کا ایسے ہو گیا تھا، وہ غمگین ہوگی، بہت زیادہ غمگین ہوگی، مطلب
محنت کر 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 کے پھر آخری زندگی میں بھی کوئی آرام نہیں تھا، کوئی وہ یہی سوچتی تھی آج ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں انہیں 2 بیٹیاں دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب انہوں نے چلی خدمت بھی کی، لیکن بس انہیں یہی ہوتا تھا میں مر جاؤں گی تو میری بیٹیوں کا خیال کون کرے گا۔ تو ایک بیٹی کی شادی تو ان کے ہوتے زندہ ہوتے ہوئے ہی ہوگی، اور دوسری بیٹی کی شادی جو ہے وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، تو وہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گی۔ بس اسی کا نام زندگی ہے، لیکن میں کہتی ہوں ایک عورت بہت مجبور ہوتی ہے، محنت کرتی رہتی ہے اور پھر اسے کوئی کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ والا گھر جو ہے جو اس نے اتنی محنت سے بنایا، اس عورت نے اتنی محنت سے بنایا، اور وہ جو ہے اس کے بیٹے نے وہ سیل کر دیا۔ چلیں اب میں بہت اداس ہو گئی، اور یہ کارٹون دیکھ کے جو ہے نا بہت دل میرا اداس ہوا۔ پہلے میں نے کہا کہ میں وائس اوور کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا چلیں بس اتنی ہی سٹوری کافی ہے۔ اور یہ کارٹون دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی شکل پہ ٹرائی کیا ہے، آپ بھی ٹرائی کیجیے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آج اسی کارٹون سے آپ سے بات کرتے ہیں، شکل تو اپنی ہم سامنے لا نہیں سکتے۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت، ایک عورت کی حقیقت تھی جو بہت محنت کرتی ہے، عورت بڑی وفادار ہوتی ہے۔